ما ہذا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہذی رحمت جعلہ اللہ تعالیٰ فی قلوب عبادہ، کہ اے سعد یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کے اندر رکھی ہے، یعنی ایسے موقع پر رونا یہ شفقت کے آنسو ہے، یہ رحم کے آنسو ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ رحمت جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، ہر کسی کو یہ نہیں دیتا رحمت، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، متفق علیہ، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے حوالے سے بات چل رہا ہے، آج دو حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ القرب، نبی علیہ السلام کی جب طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کے اندر جو طبیعت تھی، جو تکلیف تھی، وہ جب زیادہ چھا گئی اور بے چینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہو گئی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکی۔ انہوں نے دیکھا اور فرمایا وا کرب ابتاہ، کہ ابا جان کی کتنی تکلیف ہے، کتنی بڑی تکلیف میں ہے، اس طرح وہ کہہ اٹھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی ابیک، آپ کے ابو پر اس دن کے بعد کوئی بھی کرب نہیں ہوگا، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ مطلب کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اب جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے لیے آسانیاں ہیں، پھر کوئی بھی مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ جو دنیا کی تکلیف ہے، تھوڑی بہت تکلیف ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو دلاسا دیتے ہیں۔ پھر آگے الفاظ حدیث کے فلما مات ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یہاں پر الفاظ کیا ہے؟ مات ہے۔ اور لوگ جو ہے بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، جب کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے، کوئی کسی کے نام کہتے ہیں وہ وصال کر گیا، کسی کے نام کہتے ہیں وہ پردہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا۔ یہ ساری اصطلاحیں صوفیہ کی اصطلاحیں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پردہ کر گیا، اللہ سے مل گیا، فلاں ہو گیا، یہ بہت ہی برا ایک عقیدہ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں ان کو موت ہی نہیں آتی، اولیاء کو موت ہی نہیں آتی، بس یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ مل گئے، یا یہ کہنا چاہیے کہ بس پردہ کر کے دنیا سے، باقی سب کچھ وہ جانتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، جو ان کو پکارتا ہے سب کچھ سنتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا انک میت فانہم میتون، ہم بھی میت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میت کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن میں 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہیں فلما مات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یہاں بھی میت اسی سے میت مات سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی الفاظ اللہ نے بھی استعمال کیے اور ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس میں کوئی بھی گستاخی نہیں ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر یہی الفاظ ہیں کہ پھر سیدہ فاطمہ یہ جب تکلیف آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پھر تکلیف کے الفاظ ان کے بڑے ہی غمگین انداز میں انہوں نے کہے یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، اے میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہا، آپ کو اپنے رب نے بلایا، آپ نے لبیک کہا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ احادیث کے اندر، دیگر احادیث کے اندر ہے کہ جب انبیاء اور رسولوں کی موت واقع ہوتی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتا ہے، اللہ اختیار دیتا ہے کہ ابھی موت کا وقت آ چکا ہے، یا دنیا کو اختیار کرو یا موت کو اختیار کرو۔ حالانکہ ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا، اللہ نے جو چاہا ہے وہی ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انبیاء کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے کہ انہوں نے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا تھا سیدنا موسیٰ نے۔ تو یہ واقعہ بھی اس طرح ہے کہ وہ بھی آئے تھے موت کا پوچھنے کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فختر تو میں نے موت کو، میں نے وفات کو پسند کیا، اللہ کی ملاقات کو میں نے پسند کیا، اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، یعنی پھر دنیا کو چھوڑنا میں نے پسند کیا۔ تو یہاں پر سیدہ عائشہ فرماتی ہے آپ نے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہا، اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ، اے ابا جان آپ کا جو ہے ٹھکانہ وہ جنت ہے، جنت الفردوس، سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس۔ پھر فرماتی ہے یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، اے ابا جان ہم جبریل کو ضرور اطلاع دیں گے،
اگر آپ کے بعد جبریل آئے ہم اطلاع دیں گے کہ ہمارے والد، میرے محترم والد وہ دنیا سے چلے گئے۔ یعنی یہ کرب کا ایک صورت تھی، تکلیف میں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے۔ پھر فلما دفن، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر دیا گیا، قالت فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ نے کیا کہا، اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب، کیسے تمہارے دلوں نے گوارا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر تم لوگوں نے مٹی ڈالی، یعنی کس قدر تمہارے لیے یہ مشکل مسئلہ ہوگا۔ اب یہاں اس حدیث کے اندر ایک تو صحابہ کے صبر کو بھی بتلایا جا رہا ہے، سیدہ فاطمہ کا صبر بھی بتلایا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کا صبر بھی بتلایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کہ آپ کے آخری وقت جو لمحہ تھا اس میں بھی کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بردباری دکھائی اور حلم اور بردباری نظر آئی۔ حالانکہ تکلیف تھی اور موت کے قریب تھے، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی کو نصیحتیں کی، صبر کی اور صبر کی تلقین کی۔ اگلی روایت میں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے ہیں کہ کیا کہنے چاہیے جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ اگلی روایت سیدنا ابو زید سے ہے۔ ابو زید اسامہ بن زید کی کنیت ہے، اسامہ بڑے معروف صحابی ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، اس کے بیٹے اسامہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بڑی شدید محبت کیا کرتے تھے، اور سیدنا زید جو تھے، جو اسامہ کے والد تھے، ان کی جو والدہ تھی اس کا نام ام ایمن بڑا معروف ہے، ام ایمن کہا جاتا ہے۔ وہ جو تھی زید کی والدہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی، اور ان کا جو بیٹا تھا زید وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، اور اس کا بیٹا اسامہ وہ بھی غلام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ اسامہ بن زید جو ہے ان سے 128 حدیثیں ہیں۔ یہ اسامہ بن زید وہی ہے کہ جنہوں نے ایک عورت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کی تھی، جس کا ہاتھ کاٹنا تھا چوری کی وجہ سے، تو اس کو بھیج دیا گیا کہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لے۔ تو انہوں نے جب پیشکش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے میں آ کر یہ کہا، کیا تو سفارش لے کر آیا ہے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد پر کہ میں حد چھوڑ دوں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ میری بیٹی اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اسی کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت کی ہے کہ اس قدر یہ معاملہ ہے اللہ کی حدوں کا۔ اور پھر اس حدیث کے اندر جو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اب مرنے کے قریب ہے، آپ آئے اور ضرور شرکت کریں، آپ آئے اس وقت ان کے لیے دعا وغیرہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو میرے سلام کو، میری بیٹی کو، اور ان کو یہ کہو ان للہ ما اخذ وله ما آتا، یہ دعا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو دعا دینی چاہیے لوائقین کو کہ ان للہ ما اخذ، کہ اللہ کے لیے ہے جو اللہ نے دیا، وله ما آتا، اللہ کے لیے جو اللہ نے لیا، وله ما آتا، اور اسی کے لیے جو اس نے دیا، یہ دینا بھی اللہ کا کام ہے اور لینا بھی اللہ کا کام ہے۔ پھر فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جب وقت ہو جاتا ہے اللہ واپسی لے لیتا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اس کو چاہیے میری بیٹی کو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے اچھی امید رکھے، ثواب کی امید رکھے۔ یہ بندہ گیا اور آ کر بتلایا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوبارہ انہوں نے پیغام بھیجا، کہا میری شدید خواہش ہے آپ ابھی آئیں کہ میرا بیٹا بڑی تکلیف میں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور سیدنا سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے اور کچھ اور بھی لوگ تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، فَأَقَعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، ان کا نفس جو تھا ابھی نکلنے والا تھا، یعنی ایسی کیفیت تھی، سکرات کی کیفیت تھی بچے کی۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہذا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ھذہ رحمۃ جعلها اللہ تعالیٰ فی قلوب عبادہ، کہ اے سعد یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کے اندر رکھی ہے، یعنی ایسے موقع پر رونا یہ شفقت کے آنسو ہے، یہ رحم کے آنسو ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ رحمت جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، ہر کسی کو یہ نہیں دیتا رحمت،
جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ متفق علیہ، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو لوگوں پر شفقت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کی، تو باپ بھی صبر کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے، وما توفیق اللہ۔